ایک آدمی بہرا تھا، بہرا، کان سے بالکل بہرا تھا، آنکھ سے بھی بہت کم دیکھتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک مالدار آدمی تھا اور وہ مالدار آدمی بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو اس کے لوگ عیادت کے لیے آنے جانے لگے، تو یہ بہرا آدمی سوچنے لگا کہ کیا بات ہے، اس کے گھر میں بہت آدمی آ رہے ہیں۔ تو پتا چلا کہ یہ ہمارے جو پڑوس میں یہ بیمار ہے، تو اس نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ مجھے بھی جانا چاہیے، پڑوسی کے معاملہ ہے اور ہمارا بچپن کا دوست بھی ہے۔ لیکن وہ بہرا کہتا میں جا کر کروں کیا وہاں، وہ کیا بولے گا، میں تو کچھ سنوں گا نہیں۔ تو اب انہوں نے دل کے اندر بات سوچنے لگے کہ جو میں کہوں گا اس کا جواب بھی ویسے ہی ہو۔ اب کیا انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلے جاؤں گا اور سلام کروں گا، تو سلام کے جواب میں وہ سلام ہی کہے گا، وعلیکم السلام کرے گا۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ میرا سوال کا جواب ہو گیا، میں تو سن نہیں پاؤں گا نا، جب کوئی کچھ دوسری بات کہتے تو میں کیا جواب دوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ بات نہیں کروں گا اور جاؤں گا اور صرف جو میں سوچ کر چاہتا ہوں وہی وہ جواب دے۔ کہا کہ پہلے جاؤں گا اور کہوں گا السلام علیکم، حقیقت میں وہ سلام کے جواب میں کہے گا وعلیکم السلام۔ پھر جا کر میں پوچھوں گا کہ حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو وہ کہے گا کہ طبیعت ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، اس میں کہوں گا الحمدللہ اچھی بات ہے۔ پھر میں اس کو پوچھوں گا کہ حضرت آپ کھانا میں کیا کھاتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے، وہ مالدار آدمی ہے، اچھا پیسے والا آدمی ہے، وہ اچھا غذا کا کچھ ہلکے پھلکے نام لے گا، تو میں کہوں گا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، آپ اسی کو کھاتے رہیں۔ اور پھر پوچھوں گا کہ آپ علاج کون سے حکیم سے کرا رہے ہیں، تو پیسے والا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، سب سے اچھا نام ڈاکٹر کا لے گا، تو میں کہوں گا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر ہے۔ یہ وہ انسان اپنے دل کے اندر سوچا اور گھر سے نکلا اور کہا کہ اس کے دروازے پر آیا اور زور سے کہا السلام علیکم۔ جو کان سے کم سنتے ہیں وہ سب کو سمجھتا ہے کہ اسی طرح کم سنتا ہے، اس لیے وہ زور سے بولتا ہے۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دے دیا وعلیکم السلام۔ اب دوسری بات پوچھنے لگا کہ حضرت طبیعت کیسی ہے، تو یہ بہرے نے جو زور سے جا کے سلام کیا، وہ مالدار آدمی کو تھوڑی غصہ آ گیا، تو انہوں نے کہا میں تو مر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، وہ بہرے آدمی پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں مر رہا ہوں۔ یہ بہرا کہتا ہے الحمدللہ، یہ بہرا کہتا ہے الحمدللہ۔ اب میرے دوستوں پھر یہ پوچھنے لگا کہ حضرت کھانے میں کیا کھاتے ہیں؟ اب وہ مالدار آدمی سوچتا ہے کہ یار میں تو کہتا ہوں مر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، اب پوچھ رہا ہے کہ کیا کھاتا ہوں۔ اس کو غصہ آیا اور کہا کہ میں تو زہر کھا رہا ہوں۔ کہا کہ حضرت یہی کھاتے رہیے، اس سے بڑھ کر کوئی غذا ہے نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی غذا نہیں ہے۔ اب وہ مالدار آدمی پریشان، اب پھر اور لاسٹ میں پوچھنے لگا کہ حضرت یہ علاج کہاں سے کراتے ہیں؟ وہ مالدار آدمی کو غصہ آ گیا کہ میں زہر کھا رہا ہوں الحمدللہ، مر رہا ہوں الحمدللہ۔ اب کہہ رہا ہے کہاں علاج کر رہے ہو، کون سے ڈاکٹر کے علاج کر رہا ہے؟ وہ کہا میرا علاج تو کیا کہ ملک الموت کرے گا۔ کہا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی حکیم ہے نہیں، آپ اسی سے علاج کرائیں۔ اور یہ کہ وہ گھر سے وہاں اس مالدار آدمی وہاں سے وہ بہرا آدمی نکل گیا۔ اب یہ دل کے اندر خوش ہے، وہ بہرا آدمی دل کے اندر خوش ہے۔ کیا خوش ہے کہ ہمارے پڑوس کا معاملہ تھا، میں اس کو خوش کرایا، میں اس کو عیادت کر کے آ گیا۔ اور میرے دوستو آپ لوگ کو اس بات میں ہنسی آئی، میں اندر کی بات آپ کو بتاؤں، خدا اللہ کے پاک کی قسم یہی حال ہماری نماز کا ہے، نہ ہمارا رکوع صحیح ہے، نہ ہمارا سجدہ صحیح ہے، نہ ہمارا قرآن کریم صحیح ہے، اور ایسی جیسے لوگ اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں، ایسی نماز پڑھ کر چلے گئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ خوش ہو گیا، اللہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ یہ اس کو مثال ہے میرے دوستو، ایسی پوری طریقے سے نماز پڑھنے والے کو کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پر وہ نماز ہاتھ دیتی ہے اور اس کے لیے اور بددعا کرتی ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ سارے کے سارا کام ہمارا اور آپ کا الٹا ہے۔ میرے دوستو کوئی ماں کے پیٹ سے کوئی چیز سیکھ کر نہیں آتا ہے، نماز کو بھی آپ کو سیکھنے پڑے گا، قرآن کریم کو بھی آپ کو سیکھنے
پڑے گا. ایسا نہیں ہے میرے دوستو. ہر چیز ہم اور آپ سیکھتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں ہم اور آپ نہیں سیکھ رہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنے نماز کو سدھاریں. اگر وہی نماز کام آئے گی. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول آپ نے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت میں سارے انسان جمع ہوں گے وہاں کیسے آپ پہچانیں گے؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو میرے انسان 5 وقت کی نماز ہوگی یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. آزائے وضو کل قیامت کے دن ایسا 14ویں چاند کے طرف اس کے منہ چمکے گا اس کے ہاتھ چمکیں گے اس کے پاؤں چمکے گا. ان تمام چیزوں کے اندر چمکنے کی وجہ سے میں پہچان لوں گا کہ یہ ہماری امت ہے یہ ہماری امت ہے. اور ایک ایک پکڑ کر لا کر اس کو جنت کے اندر داخلہ کراؤں گا. کون سی نماز؟ آدھا نماز وضو خانہ میں آدھا نماز جا کے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں امام صاحب رکوع میں گئے بس یہ مان دے. یہ نماز یہ بری نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے میرے دوستو. نہ پڑھنے سے. نماز کا مذاق اڑا دیا آپ نے قرآن کا مذاق اڑا دیا ہے سوائے کہ صرف آپ کے جاگنے کے اور کچھ بھی نہیں ملا. دوستو نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے سلام کیا کیا کہ آئے اور سلام کیا اور نماز پڑھی اور پھر اللہ کے رسول کے پاس گئے. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی پھر اٹھتا ہے میرے دوستو اور پھر جا کے نماز پڑھتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی جا کے دوبارہ پڑھو. 3 مرتبہ ایسے ہوا. اللہ کے رسول کے پاس آیا کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس سے اچھا نماز پڑھنے جانتے ہی نہیں آپ ہم کو نماز سکھائیں. اللہ کے رسول نے پھر بتایا کہ سب سے پہلے ہاتھ باندھو نیت باندھ کر اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد قرآن شریف کی جو الحمد شریف پڑھنے کے بعد جو تم جانتے ہو جو قرآن شریف کی آیت تم کو یاد ہے اطمینان سے پڑھو. اطمینان سے پڑھو ایک ایک لفظ کو پڑھو. پھر رکوع میں جاؤ رکوع میں جا کر اطمینان سے تسبیح پڑھو. پھر رکوع سے کھڑا ہو سیدھا کھڑا ہو. پھر سجدے میں جاؤ سجدے میں بھی جا کر اطمینان سے جا کر تسبیح پڑھو. ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں بھی اطمینان سے بیٹھو. پھر دوبارہ سجدہ کرو. یہ سب ارکان تم نماز کے اندر ہی کرو. اسی نماز کہتے ہیں. آج ہمیں اور آپ کو جلدی والا نماز چاہیے. اللہ کے پاک نبی جو معصوم ہے میرے دوستو جس کے لیے ساری دنیا سے بنائی گئی جس کے لیے جنت ہے وہ اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ساری کے ساری رات قیام میں ہی گزارتے ہوئے. پھر رکوع اتنا لمبا کرتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ پوری رات ان کو رکوع کے اندر گزارتے ہوئے. سجدہ اتنا لمبا کرتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ساری رات سجدے کے اندر گزارتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر سوجن آ جاتا تھا کھڑا رہنے کی وجہ سے. ایسے میرے دوست نماز پڑھو. آج اپنے آپ کو تھکاؤ قیام لمبا کرو رکوع لمبا کرو سجدہ لمبا کرو. اللہ سے مانگو اللہ سے توبہ استغفار کرو. جتنا آپ تھکیں گے نماز کے اندر اتنا نماز پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے. آج ہمارے بچوں کو ایسا لگ رہا ہے کب تراویح ختم ہو جا کے موبائل نکالیں گے اور IPL دیکھیں گے میچ دیکھیں گے. میرے دوستو یہ رمضان المبارک کا مہینہ میں یہ رمضان المبارک کے مہینہ میں جیسے میں شروع جمعہ کے اندر بتایا تھا کہ جیسے ایک نیکی کا ثواب اتنا ہے ایسی گناہ کا ثواب اسی طرح کوئی اگر گناہ کرے گا تو اس کی عذاب بھی ایسے. آج ہمیں اور آپ کو مسجدوں کے اندر طبیعت نہیں لگتی. قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے اور آپ کے دل کان کیا کہیں اللہ کی طرف مانوس نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے دل کے اندر کالا لگ گیا. ایک گناہ کرو گے دل ایک کے اندر آپ کا ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا. توبہ استغفار کرو گے وہ نقطہ دھل جائے گا. ورنہ اگر مزید وہ گناہ لگا ہوا ہے اور آپ پھر مزید ایک گناہ کر لیے دوسرا نقطہ
نقطہ لگے گا، اسی طرح نقطہ لگتا جائے گا، دل کالا ہو جائے گا، پھر نہ اللہ اور نہ اس کے رسول، نہ اس کو ماں اور نہ باپ، نہ مسجد، نہ مدرسہ، نہ قرآن، نہ حدیث، ان کو کوئی چیز ان کو اچھی نہیں لگے گی، بس جیسے اس کے دل چاہے گا ایسے وہ کرے گا۔ اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنے دلوں کو صاف کرو میرے دوستو۔ آج دیکھ لو آئے دن ہم اور آپ سن رہے ہیں اور موبائلوں کے اندر سوشل میڈیا کا دور دیکھ رہے ہیں، صبح صحیح تھا یا میرے سے بات کیا تھا، شام کو مر گیا، انتقال ہو گیا، اس کا اٹیک آ گیا، اٹیک آ گیا، یہی حال ہو رہا ہے۔ یہ وقت کی قدر کرو، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک گھنٹے کو قدر کرو۔ ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ اللہ کے سامنے چلے جائیں گے، اور جا کر جب کہے گا کہ فرشتے کہے گا من رب کا، بتاؤ اللہ کون ہے، اور کبھی کبھی یاد کہے گا میں تو پورے کھلے پیا جانتا ہوں، میچ دیکھتا تھا میں، پوچھو کون سی ٹیم جیتی، کس نے چھکا لگایا، کس نے چوکا لگا، کون کیا لایا، یہی ایک اوور کے اندر کچھ جواب ہوگا۔ صبح اٹھتی، ارے انسان ہو، انسان بنو۔ جانوروں کا کام ہے صبح اٹھا اور کھانا شروع کر دیا اور رات ہوئی اور کھاتے کھاتے سو گیا۔ آج انسان اٹھتا ہے، منہ کے اندر بدبو آ رہی ہے، منہ کے اندر کلی نہیں کیا، اور سب سے پہلے ان کو موبائل چاہیے ہاتھ میں، اور اسی طرح بات کرتے کرتے موبائل ہاتھ میں لیتے لیتے گھڑے کی طرح سو گیا۔ یہ انسان کا کام ہے۔ آج ہم اور آپ کہاں چلے گئے میرے دوستو؟ کبھی نہیں سوچے ہم اور آپ کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ ارے میرے دوستوں بزرگوں، اس امت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے میرے پالدار، اے میرے پروردگار، میرے سر کے اندر نبوت کا تاج نہیں ہے، نہیں دو بلکہ ہم کو آخری نبی جو امتی میں پیدا کر دو،